کہ پہلے شاعر کو بلاؤں، ایک ایسے شاعر کو کہ جنہوں نے ہمارے اس مشاعرے میں لازماً موجود ہونا تھا، کہ جنہوں نے نظموں کے حوالے سے محبت کی جس رنگ میں تعریف کی، جس طریقے سے محبوب کی توصیف کی، وہ امجد اسلام امجد کا ہی رنگ تھا۔ امجد اسلام امجد نے غزلوں کو ایک نیا ڈھب دیا، نظمیہ انداز ان کی غزلوں میں بھی شامل تھا، اور ہر دوسرا شخص اسے بھول جا کہتا ہوا یہاں اپنی نوجوانی گزارتا تھا۔ امجد اسلام امجد نے جتنی متنوع موضوعات کو اپنی شاعری میں پیش کیا، وہ یقیناً ان کا خاصہ تھے، اور اردو زبان اور اردو شاعری بالخصوص، کیونکہ وہ ڈرامہ نگار بھی، نثر نگار بھی، کالم نگار بھی امجد اسلام امجد صاحب، استاد بھی، لیکن شاعر، انتہائی اہم شاعر اردو کا تھے۔ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، امجد ہم نے دونوں کو ہی بچتے دیکھا کم۔ امجد اسلام امجد صاحب آپ کو اردو شعر، اردو زبان تا قیامت یاد رکھے گی۔ اور حاضرین، آج کے اس مشاعرے کو میں شروع کرتا ہوں ایک ایسا شاعر کہ جس کے اشعار آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں خاص کر بہت ہی مشہور ہوئے، جس کے مصرے خاص کر نوجوانوں میں بہت ہی زیادہ جگہ بناتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف نوجوانوں کا شاعر ہے۔ اس کے اشعار میں آپ کو بے ساختگی کے ساتھ گہرائی بھی ملتی ہے۔ تعلق کراچی سے ہے، لیکن آج کل کراچی میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ ہم نے بطور خاص بلوایا ہے کہ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں۔ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج کے پہلے شاعر جناب عمار اقبال کو۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ سر کی اجازت سے، تمام سینئرز کی اجازت سے حمد کے کچھ اشعار پیش کروں گا، 2 شعر نعت کے، پھر غزل پیش کرتا ہوں۔ سر اجازت۔ اس میں کیسی شد و مد لم یلد ولم یولد، اس میں کیسی شد و مد لم یلد ولم یولد، ابتدا نہ کوئی حد لم یلد ولم یولد۔ اس میں کیسی شد و مد لم یلد ولم یولد، ابتدا نہ کوئی حد لم یلد ولم یولد، اور وقت سے پرانا تو پھر بھی فی زمانہ تو، وقت سے پرانا تو پھر بھی فی زمانہ تو، لامکان کی ہے مد لم یلد ولم یولد، اور کیا کہوں کہاں تک ہے تو نہیں سے ہاں تک ہے، کیا کہوں کہاں تک ہے تو نہیں سے ہاں تک ہے، کیا قبول ہو کیا رد لم یلد ولم یولد، کیا قبول ہو کیا رد لم یلد ولم یولد۔ نعت کے 2 اشعار کے آ گئے آپ خیر سے واپس، آ گئے آپ خیر سے واپس، آسمانوں کی سیر سے واپس، آ گئے آپ خیر سے واپس، آسمانوں کی سیر سے واپس، شاید اب تک وہ ناگ زندہ ہے جس کو ڈالا تھا پیر سے واپس۔